السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے ہدیہ یعنی کہ تحفہ دینے کے فضائل کیا ہیں اور تحفہ کی سنتیں کیا ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، اس سے آپس کی جو دشمنی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ آپس کے اندر ایک دوسرے کو ہدیہ یعنی کہ تحفہ دیا کرو، اس سے انسان کی محبت آپس میں بڑھتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ آپس کے اندر ایک دوسرے کو تحفے دیا کریں، اس سے دلوں کے اندر نفرت ختم ہو جاتی ہے اور اسی طرح محبتیں بڑھ جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ آپس کے اندر ہدیہ جو انسان دیتے ہیں تو ہدیہ دینے سے یعنی کہ تحفہ دینے سے سینے کا کینہ دور ہو جاتا ہے، سینے کے اندر جو حسد ہوتا ہے، حسد اور بغض وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم کرتے ہیں کہ ہدیہ کی سنتیں کیا ہیں۔ پہلی سنت یہ ہے کہ جس آدمی نے تحفہ دیا ہے اس سے یہ معلوم کرنا کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے، یعنی کہ تحفہ ہے یا صدقہ ہے، یہ معلوم کر لینا سنت عمل ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنے کسی قریبی دوست کو، قریبی ہمسائے کو ہدیہ دینا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا سنت عمل ہے۔ پھر فرمایا کہ شادی کے موقع پر ہدیہ وغیرہ تحفہ وغیرہ دینا سنت عمل ہے۔ اس لیے اگر کوئی شادی وغیرہ ہو رہی ہو تو وہاں پہ ہمیں بھی، ہمارے اگر عزیز ہوں، دوست ہوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور دیا کریں۔ پھر اس کے بعد سنت عمل ہے کہ بھی ہدیہ دے اس ہدیے کو قبول کر لینا سنت عمل ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام بھی جب کوئی ہدیہ دیتا تھا تو بدلے میں کچھ نہ کچھ ضرور اسے دیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ضرور کچھ نہ کچھ بدلے میں دیا کریں۔ اسی طرح فرمایا کہ حضور علیہ السلام عطر کا ہدیہ رد نہیں کرتے تھے، اسی طرح دودھ کا ہدیہ رد نہیں کرتے تھے، اسی طرح گوشت کا ہدیہ رد نہیں کرتے تھے۔ اب ہم کرتے ہیں چند وہ آداب ہیں جن کی رعایت تحفہ لینے والا رکھے۔ اب مثال کے طور پر مجھے تحفہ دیا جا رہا ہے، تحفہ لینے کے بعد مجھے کن آداب کی رعایت رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر جب تحفہ دیا جائے تو اسے قبول کرنے کے بعد تھوڑا سا خوشی کا اظہار کرے تاکہ دوسرے کا دل خوش ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر تحفہ دینے والے کے لیے غائبانہ طور پر دعا کی جائے اس کے حق کے اندر۔ تیسرے نمبر پر یہ رعایت کرنی چاہیے کہ جب تحفہ لے رہا ہے تو تحفہ دینے والا آئے تو اس کے سامنے خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر جہاں تک ممکن ہو بدلے میں کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور دے اور اس کے سامنے ذلت کا اظہار نہ کرے۔ اسی طرح اگر وہ حلال کمائی میں سے تحفہ دے رہا ہے تو پھر تو اسے قبول کر لے، اگر حرام کمائی میں سے تحفہ دے رہا ہے پھر اسے قبول نہ کرے بلکہ واپس کر دے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے قبول کرنا پڑ بھی جائے تو اسے لینے کے بعد آگے کسی کو ہدیہ کر دے یا کسی کو تحفہ دے دے۔ اسی طرح جہاں تک ممکن ہو بدلے میں کوئی نہ کوئی تحفہ اسے ضرور دے۔ اسی طرح جو آدمی تحفہ دے رہا ہے اس کے سامنے ذلت کا اظہار نہ کرے اور کسی چیز کا لالچ نہ کرے، تو ان آداب کی رعایت ضرور کرے۔ پھر تحفہ دینے والے کے لیے بدلے میں کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور دے۔ پہلے نمبر پر تو جس کو ہدیہ انسان دے یا کسی کو تحفہ دے تو اس کا اظہار نہ کرے بلکہ چھپا کر اسے تحفہ دے۔ آگے اس کی مرضی ہے وہ کسی کے سامنے ظاہر کر دے یا اسے چھپا لے۔ اسی طرح ہدیہ میں ایسی چیز دے جو ہمارے دوسرے بھائی کو پسند ہو، اسے وہ تحفے میں دیا جائے۔ اسی طرح ہدیہ دینے کے بعد کوئی کسی قسم کی کوئی غرض سامنے ظاہر نہ کرے۔ اب مثال کے طور پر میں نے کسی کو تحفہ دیا ہے، اب مجھے یہ نہیں چاہیے کہ میں اس کے سامنے کسی چیز کی خواہش کر دوں کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح ایک ہدیے کا آداب یہ بھی ہے، ہدیہ لینے والا کسی مصلحت کی وجہ سے واپس کر دے تو اس کو واپس رکھ لینا چاہیے، اس میں اس کی مجبوری ہوگی۔ اسی طرح ہدیہ یا کوئی تحفہ کسی کے پاس بھیجنا ہو یا کھانے والی چیز ہو تو اسے ڈھانپ کر بھیجا جائے۔ اسی طرح ایسی ہدیے میں چیز دی جائے
کہ جس کے خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ ہدیہ دینے والے کے لیے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے ہدیہ کسی کو دینا ہو اور اس کے سامنے کوئی درخواست کرنی ہو، اس سے کوئی چیز وصول کرنی ہو، تو پھر اس کو ہدیہ نہ دیا جائے۔ اگر آپ اس کو ہدیہ دینے کے بعد اپنی کوئی خواہش ظاہر کریں گے تو پھر اسے مجبور ہونا پڑے گا یا ذلیل ہونا پڑے گا۔ اسی طرح اتنی دور تک ہدیہ نہ بھیجا جائے کہ وہاں اس کو اتنے کا ہدیہ یا تحفہ نہ ہو جتنا اسے کرایہ پڑ جائے۔ اس لیے اگر زیادہ شوق ہو، دور بھیجنا ہو تو خود بھیج دے یا پارسل کروا دے، اسے آنے کی زحمت نہ دے۔ تو یہ چند آداب ہیں جو آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔